اس رسول کا رومیو کی کلیسیاؤں کے نام خط باب 11۔ بس میں کہتا ہوں، کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیل ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیاہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، تیری قربان گاہوں کو ڈھایا، اب میں اکیلا باقی ہوں، وہ میری جان کے بھی خواہ ہیں، مگر جواب الہی اس کو کیا ملا، یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہے، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی، مگر بزرگوں کو ملی، اور باقی سخت کیے گئے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی، ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں، ایسے کان جو نہ سنیں۔ اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخواں ان کے لیے جال اور پھندا، ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے، ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں۔ تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ۔ بس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لرزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ پس جب ان کی لرزش دنیا کے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، تو ان کا بھرپور ہونا ضرور دولت کا باعث ہوگا۔ میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑھائی کرتا ہوں، تاکہ کسی طرح اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں۔ کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہو، تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے۔ جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پابند ہو، زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پابند ہو جاؤں۔ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں، اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے، اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرطیہ کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور بھی اگر بے ایمان نہ رہے تو پابند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پابند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر کے، جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پابند کیا ہوگا، تو جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پابند ہو جائیں گی۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قوموں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صیون سے نکلے گا اور بے دین یعقوب سے دفاع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ
تمہاری خاطر دشمن ہے، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی طرح خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو۔ اس لیے خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کو صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے، اسی کے وسیلہ سے، اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے، آمین۔